بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. باب الاستغفار. استغفار النبي صلى الله عليه وسلم تعليما لأمته، وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم معصوم، وقد غفر الله لكم ما تقدم من ذنبه وما تأخر. استغفار النبي تعليما لأمته. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجه ومن كل هم فرجه ورزقه من حيث لا يحتسب. رواه أبو داود. الاستغفار والمداومة عليه يعود على المستغفر بالنفع والفائدة في الدنيا والآخرة. برادران اسلام، استغفار کرنے کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ دنیا اور آخرت میں اگر کوئی شخص بھلائی چاہتا ہے، نفع اور فائدہ چاہتا ہے، تو استغفار کو لازم پکڑنا چاہیے۔ دنیا میں بھی فائدہ، مرنے کے بعد بھی اس کا بہت بڑا ثواب اور اس کے لیے بہت بڑی فضیلت ہے کہ ایک مسلمان استغفار کا اہتمام، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کثرت کے ساتھ استغفار کرنے کا اہتمام کرتے تھے۔ تعلیماً، آپ نے امت کو یہ بتایا ہے، یہ سکھایا ہے، یہ تعلیم دی ہے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری گناہیں اگلی پچھلی معاف ہیں، پھر بھی استغفار پر بالکل مداومت اختیار کرتے تھے۔ ہمیشگی یہ امت کو سکھانا تھا، یہ تعلیم دینا تھا کہ امت بھی جو ہے استغفار کو لازم پکڑے۔ استغفار کے بہت بڑے فائدے ہیں۔ میں نے حدیث پڑھی ہے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: من لزم الاستغفار جعل اللہ له من كل ضيق مخرجا۔ استغفار کو لازم پکڑو۔ من لزم الاستغفار، جس نے استغفار کو لازم پکڑا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستہ، تنگی کے راستے کو آسان کر دے گا۔ من کل، ہر تنگی کے راستے کو، من کل ضیق مخرجا، من کل ضیق مخرجا، من کل شدہ سبیلا للنجاة۔ ہر شدت، ہر تکلیف سے بچاؤ کا ایک ذریعہ ہے، ایک راستہ ہے استغفار۔ استغفار ہر بچاؤ کے، ہر تنگی سے بچاؤ کا، شدت ہے، تکلیف ہے، مصیبت ہے، اسے بچاؤ کا ایک بہترین ذریعہ ہے استغفار۔ ومن کل ضیق مخرجا ومن کل ہم فرجا من کل حزن یزیل عنہ سببا للنجاة والسرور۔ من کل حزن، ہر حزن، غم، ہر غم کو دور کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ غم کو دور کر کے، غم سے نجات دلا کر کے خوشی اور نجات فراہم کرنے کا ذریعہ استغفار ہے۔ اگر ایک انسان غم میں مبتلا ہے، غم ہے، ملال ہے، حزن ہے، اس سے نجات کا واحد ذریعہ پارک نہیں جانا، پارک نہیں، مارکیٹ نہیں، اس کا واحد علاج غم کو دور کر کے خوشی اور مسرت کی لہر دوڑانے کے لیے اگر کوئی عمل ہے تو استغفار ہے۔ والنجات للنجات والسرور، سرور اور نجات کا ایک ذریعہ استغفار ہے۔ ومن کل ہم فرجا ورزقہ من حیث لا یحتسب۔ ورزقہ، استغفار کرنے سے کتنا بڑا فائدہ ہے۔ روزی اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے ایسی جگہ سے جسے انسان گمان بھی نہیں کر پاتا کہ روزی کہاں سے آئی۔ یہ فضیلت ہے، اللہ تعالیٰ غیب سے روزی عطا فرمائے گا۔ اگر کفار مشرکین بائیکاٹ بھی کریں، اللہ تعالیٰ روزی دے کر کے رہے گا۔ یہ استغفار کی برکت ہے۔ وَرَزَقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، من حیث لا یحتسب، اللہ روزی فراہم کرے گا جس کا انسان گمان بھی نہیں کر پائے گا کہ روزی ہمارے گھر میں یہ کہاں سے آتی ہے۔ یہ فضیلت ہے استغفار کرنے کی۔ عن ابن مسعود رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم:
من قال استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. تھوڑا سا جملہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے یہ دعا پڑھ، جس نے کہا من قال استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، چھوٹی سی دعا ہے. غفرت ذنوبہ وان کان قد فر من الزحف، اس کے اللہ تعالیٰ گناہ کو معاف کر دے گا اگرچہ وہ میدان جنگ سے اس نے فرار اختیار کی ہے. یہ بھی گناہ ہے. جہاں پر اسلام اور کفر کا مارکا گرم ہے، جس میدان میں، وہاں سے میدان چھوڑ کے بھاگنا گناہ کبیرہ ہے. لیکن اللہ تعالیٰ استغفار کرنے کی فضیلت سے اس کو گناہ کو ضرور معاف کرے گا، اس کو ضرور معاف کرے گا. یہ فضیلت ہے. غفرت خطایا ذنوب وان کان قد فر من الذهب، غفرت صغائر ذنوب المتعلق بحق ربہ، چھوٹی گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف کرے گا جس کا تعلق اللہ سے ہے. کبائر گناہ جو ہے، کبائر گناہ کے لیے استغفار اور اس کے لیے توبہ ضروری ہے. توبہ استغفار، توبہ کرنا چاہیے بالکل اخلاص کے ساتھ کہ اب ایسی توبہ جس سے کہ انسان توبہ کرے اور اس پہ چھوڑنے پر آمادہ ہو جائے تو اللہ تعالیٰ جو ہے گناہ کبیرہ کو معاف کر سکتا ہے. گناہ کبیرہ جو ہے اس کے لیے شرط ہے توبہ، لیکن صغائر گناہ کو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا. جو شخص یہ جملہ پڑھے گا استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، چھوٹی سی گناہ ہے، اللہ تعالیٰ اسی گناہ کو معاف کر دے گا اگرچہ میدان جنگ سے وہ فرار اختیار کی ہے. اس حدیث کو نقل کیا ابو داؤد نے، ترمذی اور حاکم نے، اور یہ حدیث جو ہے بخاری مسلم کی شرط پر یہ صحیح حدیث صحیح ہے. تو یہ فضیلت ہے کہ استغفار کو ہم لازم پکڑیں، اور بہت بڑی فضیلت ہے. ایک اور حدیث استغفار کے جس کا نام رکھا گیا سید الاستغفار، ان شداد بن اوس رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال سید الاستغفار ان یقول العبد، سید الاستغفار، سارے استغفار کا جو ہے سردار، یہ دعا سردار ہے. بندہ کیا کہے اللہم انت ربی. اس کی بہت بڑی فضیلت ہے. صبح اور شام پڑھنے کی فضیلت. اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت. من قالها، جس نے دین میں کہا خالص اللہ کے لیے، موقنن کا معنی لکھا ہوا خالص اللہ کے لیے، خالص ہو کر کے جس نے دعا کو پڑھی، بہت بڑی مخلصاً من قلبی، پیور خالص دل رکھتے ہوئے جس نے دعا کو پڑھی، فمات من یومہ قبل یمسی فہو من اہل الجنہ. جس نے دن کو پڑھا، صبح پڑھا اور شام ہونے سے پہلے اس کا انتقال ہو گیا، وہ جنت میں جائے گا، جنت میں سے. ومن قالها من اللیل وهو موقن بها، جو شخص اس دعا کو پڑھے موقن، مخلص ہو کر کے، خالص دل رکھتے ہوئے اللہ کے لیے پڑھے، فمات قبل ان یصبح، صبح ہونے سے پہلے وہ مر جائے، فهو من اہل الجنہ. رواہ البخاری. یہ سید الاستغفار کی کتنی بڑی فضیلت ہے. چھوٹی 2 لائن کی دعا ہے، صبح شام پڑھنا. اگر کوئی اس حالت میں کسی کی موت ہو جائے تو وہ جنت میں جائے گا. یہ ہے. دوبارہ بھی پڑھ لیتے ہیں اللہم انت ربی. یہ سید الاستغفار ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو بندہ کہے گا اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فإنہ لا یغفر الذنوب الا انت. یہ دعا ہے 2 لائن کی. من قالها، جس نے پڑھا صبح اور شام، انتقال اگر ہو گیا، صبح پڑھا شام
ہونے سے پہلے انتقال ہو گیا تو جنت میں جائے گا۔ یہ استغفار کی بہت بڑی فضیلت ہے، اس کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے۔ استغفر اللہ رب اغفر لی ولوالدی رب اغفر لی ولوالدی ربنا اغفر لنا ولاخواننا، یہ سب دعائیں اس میں استغفار ہے۔ رب اغفر لی، استغفر اللہ کثرت کے ساتھ اللہ کے نبی پڑھا کرتے تھے 70 مرتبہ 70، اس سے مراد یعنی کثرت کے ساتھ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ یہ ذریعہ ہے ساری بیماری، مصیبت، وبا، فساد کو دور کرنے کا ایک ذریعہ ہے استغفار۔ اللہ ہمیں اس کی فضیلت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ھذا ما عندی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔